لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے بریکٹ میں ان کے لیے مہمانی ہے۔ جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوکاروں کے لیے سب سے بھلا ہے، بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو نازل کیا تم پر اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اتارا گیا ان کی طرف اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل دام نہیں لیتے، تھوڑی قیمت دنیا کی نہیں لیتے۔ یہ وہ ہیں جن کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے۔ بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ آگے یہ کر دیا، آگے کر۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحدوں کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج شروع ہو رہی ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس یعنی ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان میں سے اس کا جوڑا بنایا اور بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیے، اور تم ڈرو اللہ سے، اس اللہ سے جس کے نام پر تم مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو یا قطع رحمی سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یتیموں کو ان کے مال دو، اور طیب یعنی ستھرے کے بدلے خبیث یعنی گندہ نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کو اپنے نکاح میں لاؤ، جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، اچھی لگیں، 2 اور 3 اور 4، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے، یعنی تم عدل و انصاف نہ کر سکو گے،
تو ایک ہی سے نکاح کر لو، یا وہ لونڈیاں جن کے تم مالک ہو یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو جائے۔ اور عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے حق مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے کھاؤ، رچتا پچتا یعنی مناسب۔ اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بسر اوقات میں کیا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور انہیں اچھی بات کہو۔ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہو جائیں، یعنی نکاح کو پہنچیں، تو اگر تم ان کی سمجھ ٹھیک دیکھو تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور انہیں نہ کھاؤ حد سے بڑھ کر، اس جلدی میں کہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں۔ اور جسے حاجت نہ ہو یعنی غنی ہو وہ بچتا رہے یتیموں کے مال کھانے سے، اور جو حاجت مند ہو فقیر ہو وہ بقدر مناسب کھا لے۔ پھر جب تم ان کے مال انہیں سپرد کرو تو ان پر گواہ بنا لیا کرو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قرابت والے، ترکہ تھوڑا ہو یعنی جو وراثت چھوڑی ہے وہ تھوڑی ہو یا بہت، اندازہ باندھا ہوا یہ حصہ ہے، یعنی مقرر کیا ہوا یہ حصہ ہے۔ پھر بانٹتے وقت، تقسیم کرتے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم اور مسکین حاضر ہوں، آ جائیں، تو اس میں سے انہیں بھی کچھ دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور ڈریں وہ لوگ اگر اپنے بعد ناتماں کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کا کیسا انہیں خطرہ ہوتا، تو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات کریں۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم
جاتا ہے، یعنی ایک ایسا وقت آنے والا ہے عنقریب کہ بڑھتے دھڑے میں جائیں گے، بھڑکتی آگ میں وہ ڈالے جائیں گے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے۔ پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کو وراثت کی 2/3 دو، اور اگر 1 لڑکی ہو تو اس کا آدھا حصہ ہے، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکہ اور وراثت سے 6واں حصہ ہے اگر میت کی اولاد ہو۔ بس اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں باپ کا ثلث یعنی 2.5 حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے کئی بہن بھائی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہے، بعد اس وصیت کرنے کے جو کر گیا، اور دین اور اس قرض کے بعد تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا، کون تمہیں نفع کے اعتبار سے تمہارے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا حصہ ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہیں 4تھائی حصہ ہے جو وصیت وہ کر گئیں اور دین اور قرض نکال کر، اور تمہارے ترکہ میں عورتوں کو 4تھائی حصہ ہے اگر تمہارے ہاں اولاد نہ ہو۔ پھر اگر تمہارے ہاں اولاد ہے یعنی تمہاری اولاد ہے تو ان کا تمہارے ترکہ میں سے 8واں حصہ ہے جو وصیت تم کر جاؤ اور دین اور قرض نکال کر۔ اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بڑھتا ہو، تقسیم ہوتا ہو، جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے، اس کو کلالہ کہتے ہیں، قرآن نے اس کو کلالہ کہا ہے، ٹھیک ہے، جس مرد یا عورت نے نہ ماں باپ کو چھوڑا ہو نہ اولاد، یعنی اصول و فروع میں سے کوئی بھی نہ چھوڑا، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو 6۔ پھر اگر وہ بہن بھائی 1 سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 حصہ میں شریک ہیں،
میت کی وصیت اور دین نکال کر یعنی قرض نکال کر جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، یہ اللہ کا ارشاد ہے، اور اللہ علم والا حلم والا ہے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اس کی کل حدود سے بڑھ جائے، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے خواری اور ذلت کا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کر بیٹھیں ان پر خاص اپنوں میں سے 4 مردوں کی گواہی لے لو، پھر اگر گواہی دے دیں یعنی وہ 4 مرد، تو ان عورتوں کو گھر میں بند کر کے رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے یا اللہ ان کی کچھ راہ نکال دے۔ اور تم میں جو مرد عورت ایسا کام کریں ان کو سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ توبہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں۔ ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے، یعنی ایسوں کی اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور وہ توبہ ان کی نہیں ہے جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہیں اب میں نے توبہ کی، تو کہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان کی جو کافر مرے یعنی ان کی بھی توبہ نہیں ہے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین اے ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ عورتوں کے وارث زبردستی بن جاؤ، اور عورتوں کو روکو نہیں اس نیت سے کہ جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ لے لو، مگر اس صورت میں کہ صریح بے حیائی کا کام کریں اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، اور اللہ اس میں
بہت بھلائیاں رکھے ہوئے ہو، اور اگر تم جی اور اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بدلنا چاہو، یعنی ایک کو چھوڑ کر دوسری لینا چاہو، اور اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا اسے واپس لوگے جھوٹ باندھ کر؟ اور کھلا گناہ ہے۔ اور کیوں کر اسے واپس لوگے، حالانکہ تم میں ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو لیا، اور وہ تم سے پکا عہد لے چکی۔ اور باپ دادا کی منقوہ سے نکاح نہ کرو، مگر جو ہو گزرا، جو گزر گیا، وہ بے شک بے حیائی ہے اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ ہے۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی رضائی مائیں، اور دودھ شریک بہنیں، اور عورتوں کی مائیں یعنی ساس اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں کوئی حرج نہیں ہے، اور تمہاری نسلی بیٹیوں کی بیویاں اور 2 بہنیں اکٹھی کرنا یہ بھی حرام ہے، مگر جو کچھ گزر چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایک رکوع پڑھ لو تاکہ مضمون مکمل ہو جائے۔ اور حرام ہیں شوہر والی عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے تم پر، اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کی عوض تلاش کرو، قید لاتے ہوئے نہ پانی گراتے ہوئے۔ تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو ان کے مقرر کیے ہوئے مہر انہیں دے دو، اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔
اور تم میں بے مقدوری کے باعث یعنی استطاعت نہ رکھنے کی وجہ سے جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرو جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں، ایمان والی کنیزیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ تم میں ایک دوسرے سے ہو یعنی تم بعض سے ہو تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور حسب دستور ان کے حق مہر انہیں دو۔ قید میں آتیاں نہ مستی نکالتی اور نہ یار بناتی، جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی عادی ہے جو ذات عورتوں پر ہے، یہ اس کے لیے جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ اور ڈر ہو، اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔